میرا نام وحید رسولی ہے۔ میری عمر 30 سال ہے اور 3 سال پہلے میں نے شادی کی اور تقریباً 7 برسوں سے تہران میں کام میں مشغول ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک امام رضا علیہ السلام کے روز شہادت کے موقع پر ایران کے گوشے گوشے سے پیدل امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر روانہ ہونے والے افراد کا ذکر نکل آیا۔ میرے کچھ دوستوں کو اس سفر کا تجربہ تھا اور جب انہوں نے اس سفر روحانی کے بارے میں اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے تو میں نے بھی احساس کیا کہ اگر میں بھی اس سفر پر جاؤں تو اس کے اچھے اثرات مجھ پر بھی مرتب ہوں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک دوست سے جو نشاپور کے قافلہ سالار کا آشنا تھا گفتگو کی اور ضروری اقدامات انجام دیے تاکہ میں بھی مذکورہ سفر میں شرکت کر سکوں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے بعد ہم سفر پر روانہ ہوں گے اور نشاپور جائیں گے اور وہاں سے پیدل غریب طوس حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر جائیں گے۔ تہران سے نشاپور کا فاصلہ تقریباً 770 کلومیٹر ہے۔ نشاپور کے تاریخی آثار میں سے عمر خیام نشاپوری کا مقبرہ ہے۔ ہم تہران سے ایسے وقت روانہ ہوئے کہ رات کے آخری پہر ہم نشاپور پہنچ گئے۔ ہم نے تہران سے نشاپور کا سفر تقریباً 9 گھنٹے میں طے کیا۔ ہم نے پہلی رات اپنے ایک دوست کے گھر پر گزاری۔ دوسرے دن صبح میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں کارواں تھا۔ آقائے کریمی قافلہ سالار ہیں اور برسوں سے وہ قافلہ سالاری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے تمام مہمانوں کو اکٹھا کریں گے چونکہ یہ مہمان ایران کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں۔ یہ اتوبیس کے اومدن زائرین سے بھری ایک بس آئی اور قافلہ سالار نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ خواتین کو ایک امام بارگاہ میں ٹھہرایا گیا جبکہ مردوں کے ٹھہرنے کا انتظام لائبریری میں کیا گیا۔ ہمارے ساتھی بھی آ چکے تھے۔ ہمارا ایک دوست سوپ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا جو انشاءاللہ زائرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ رات تک ہم اسی مقام پر رہیں گے تاکہ دوسرے زائرین بھی جو دیگر شہروں سے تشریف لانے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری اقدامات انجام دیں تاکہ کل صبح ہم منزل مقصود کی جانب روانہ ہو جائیں۔ جناب عالی، آپ نے فارم بھر دیا؟ آپ نے فارم نہیں بھرا؟ تقریباً ہمارے کاروان میں 500 افراد نے فارم بھرے ہیں
اور ہم نشاپور سے مشہد جائیں گے۔ آها نمک اینم نمک. یہ آخری لمحات ہیں، ہم زائرین کے بیگ اور ان کے سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں سارا سامان جمع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ زائرین کا سامان ٹرک پر لادا جائے گا تاکہ اگلے پڑاؤ پر ان کے حوالے کیا جا سکے۔ روز اول هر ہمیں 3 دن تک چلنا ہے۔ یہاں سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک تک 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہم نے اس طرح پروگرام بنایا ہے کہ ہر روز 40 کلومیٹر تک کا سفر طے کریں گے اور اپنے اگلے پڑاؤ پر پہنچ جائیں گے۔ ان 3 دنوں کے دوران ہم کو 120 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ زائرین پر تھکاوٹ طاری نہ ہو تاکہ جب ہم حرم پہنچے تو بخوبی پروگرام انجام دیں۔ از نیشابور حرکت ہم نشاپور سے مشہد مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے دن ہم کو 40 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ ہم پورے راستے قافلے میں شامل زائرین کے ساتھ دعائیں کرتے رہے، عبادات کرتے، جبکہ کچھ تنہائی میں اکیلے دعا اور ذکر خدا میں مشغول تھے۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی دلچسپ تھا۔ مجھے بہت لطف آ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کا منظر دیکھا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسئلہ خلوت تنہائی، خلوت، غور و فکر کا مسئلہ اور پیدل چلنے کا موضوع ہماری بہت مدد کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو ان آئیڈیل سے نزدیک کریں جن پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ عقیدے پر نظر ثانی کریں، اس کو پرکھیں۔ ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے تنہائی، غور و فکر کے مسئلے اور اپنے آئیڈیل کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی محبت و الفت کا اظہار کرنے کے لیے اس راستے کا اختیار کیوں کیا، جو سب سے خوبصورت اور سب سے عقلی راستہ ہے؟ یہ ہے کہ ہم نے اس روش کے دوران بہت سے اثرات کا مشاہدہ کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں میں اپنی محبت کو ظاہر کرنے کی جو روشیں ہیں ان سے غلط مطالب اخذ کیے جاتے ہیں اور ان کو بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے معصومین اور رہبروں کو خدا سے الگ ایک مستقل سرچشمہ تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے خدا نہ تھے اور نہ ہیں۔ ہم ابدی و سرمدی پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ نشاپور سے روانہ ہونے کے بعد یہاں ہمارا پہلا پڑاؤ ہے۔ ہم رات کو یہاں پہنچے اور زائرین کو یہاں ٹھہرایا گیا۔
یہاں پر وہ سوئیں گے اور رات کا دوپہر کا کھانا نیز ناشتہ مفت ہے۔ 24 گھنٹے زائرین کی خدمت اور ان کی پذیرائی کی جائے گی۔ زائرین یہاں آ کر اپنی خستگی اور تھکن دور کرتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر کا بھی انتظام ہے۔ ضرورت پڑنے پر ایران کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی یا ہلال احمر کے اہلکار خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے عشق کی علامت ہے، جس کے سبب ہمیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کا افتخار حاصل ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کا بہت اجر ہے جو قابل موازنہ نہیں ہے۔ یہ صرف امام رضا علیہ السلام سے عشق ہے جس کے سبب ہمیں ان کی زائرین کی خدمت کا موقع فراہم ہوا۔ یہ فخر داؤد نامی گاؤں کی ایک مسجد ہے۔ زائرین اب تک 40 کلومیٹر تک کا سفر طے کر چکے ہیں۔ رات کا کھانا یہیں تناول فرمانا ہے اور رات یہیں گزارنی ہے اور آرام کرنا ہے، اور کل علی الصبح امام رضا علیہ السلام کے روضے کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ گاڑی پر اپنا سامان لادیں تو سب سے پہلے آپ باجماعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد روانہ ہوں، کیونکہ نماز واجب ہے اور زیارت مستحب۔ اگرچہ نماز پڑھنے کی وجہ سے قافلے کی رفتار دھیمی ہو جائے اور تاریکی شب اپنی چادر تان دے، تب بھی بہت ہی آرام سے نماز ادا کریں، کیونکہ نماز بہت اہم ہے۔ آج ہم کو روانہ ہوئے 2 دن ہو گئے۔ ہم اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی مدد سے مسجد کی صفائی میں مشغول ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد ہم بھی روانہ ہو جائیں گے اور باقی زائرین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہم غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام کے روضے کی جانب رواں دواں قافلے میں ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی کارواں کے ٹھہرنے کے مقام کی صفائی میں مشغول ہیں۔ جس طرح سے ہم کو صاف ستھری جگہ ملی تھی، اسی طرح صاف ستھری جگہ ہم کو ان کے حوالے کرنا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی کارواں کے مذکورہ پڑاؤ سے نکلنے کے بعد اس جگہ کی صفائی میں مشغول ہیں تاکہ مذکورہ مقام کے ذمہ داروں کے حوالے صاف ستھری جگہ کریں جیسے ہم کو ملی تھی، اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ مختلف گاؤں اور شہروں کی جانب سے آنے والے کارواں مشہد مقدس کی جانب رواں دواں ہیں۔ ہر 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہلال احمر سوسائٹی کے کیمپ نصب ہیں۔ یہ کیمپ تمام زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں اور رضاکار ڈاکٹر اور امدادگروں کے تعاون سے تمام زائرین کو دوائیں اور خدمات پہنچائی جا رہی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا کام حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین کی خدمت ہے۔
وہ حضرات جن کو پیدل چلنے کے سبب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جیسے ان صاحب کے پیر میں ورم آ گیا ہے یا پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو ہم ان حضرات کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ پیدل ہی امام رضا کے آستانے پر حاضر ہوں اور انشاءاللہ ہماری جانب سے بھی نائب الزیارت ہوں۔ اینجا سراحی باغچه یہ جواد الائمہ اسٹیشن ہے، یہ چوک پر واقع ہے۔ تمام کاروان والے دوپہر کا کھانا یہیں تناول فرمائیں گے۔ ہمارا کارواں بھی ابھی یہاں پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھی کھانا کھانے اندر گئے ہیں۔ کھانے کے بعد انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کے روضے جانب پھر سے روانہ ہوں گے۔ این مهمان سرای آقا جواد الائمه تقریباً 11 سال پہلے مہمان سرائے جواد الائمہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے پر پیدل جانے والے زائرین کی خدمت کی جائے۔ ہر سال امام رضا علیہ السلام کے روضے کی پیدل زیارت کرنے والے زائرین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے تقریباً 65,000 زائرین کی خدمت کی تھی۔ اس سال آنے والے زائرین کی صحیح تعداد تو پتہ نہیں ہے، لیکن کل ہمارے یہاں 18,000 زائرین تشریف لائے تھے۔ اینجا ازشون پذیرایی کردیم. این نیست که وقتی اینجا کسی میاد از روی یہاں پر کوئی تفریح کے لیے نہیں آیا ہے۔ جتنے بھی افراد یہاں آئے ہیں سبھی زیارت کی نیت سے آئے ہیں۔ ایک دفعہ زیارت کے لیے ہم نکلے تو شدید برف باری ہو گئی۔ کیونکہ میں قافلہ سالار ہوں، سب کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے کارواں وہیں روک دیا۔ ایک زائر نے مجھ سے کہا، جناب میں نے اپنے آفس سے 3 دن کی چھٹی لی تھی تاکہ میں پیدل امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروں۔ آپ نے ہمیں کیوں روک رکھا ہے؟ آپ کارواں کو آگے بڑھائیں، ہم سردی برداشت کر لیں گے۔ زائروں کا عشق ایسا ہوتا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ حقیقت میں اس سفر میں کچھ افراد پوری طرح تبدیل ہو گئے۔ اس سفر نے ان کو اندر سے بدل دیا۔ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے وہ اس سفر روحانی پر جانے کے لیے اپنا نام لکھوانے کے مشتاق رہتے ہیں۔ جلدی سے خود کو کارواں تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس یادگار سفر کا لطف دوبارہ اٹھا سکیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی جانب 1 قدم بڑھایا تو اللہ تمہاری جانب 10 قدم بڑھائے گا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود زائرین پیدل زیارت کرنے کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے کیا گیا۔ آپ حضرات سے بھی یقیناً یہی سوال کیا گیا ہوگا۔ جملے کستے ہیں، تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کیوں سفر کرتے ہیں؟ آپ گاڑی سے آدھے گھنٹے میں مشہد پہنچ سکتے ہیں، زیارت کیجیے اور واپس آ جائیے، یہ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ جو حضرات اس مسئلے کو منطقی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، وہ اہل انصاف نہیں ہیں۔ دل و عقل کی جنگ میں یہ افراد صرف حساب کتاب کرتے ہیں، لیکن عشق کی راہ و رسم میں سب سے اہم دل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دل کی سنتے ہوئے کربلا کا رخ کیا، عقل و منطق کی پرواہ نہیں کی۔ اس بات کا فلسفہ کہ ہم پیدل ائمہ علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے۔
اس دنیا میں آئیڈیل پیش کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرانسیسی عوام، آپ کا آئیڈیل وہ فوجی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھیوں کی جان بچائی اور اپنا پیر گنوا دیا۔ آپ نے اس فوجی کا مجسمہ اپنے میوزیم میں لگا دیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے آئیڈیل ہیں۔ انہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، تو ہم ان کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے پیدل جاتے ہیں، اور اس لیے لوگ ہم پر طعنے کستے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اینجا اتاقی داخل کاروانسرای رباط خاکستر کاروانسرا کے اندر ایک کمرہ ہے جہاں ان زائرین کا علاج ہوتا ہے جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا جن کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، یا جن کے پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ اس شعبے میں جو ڈاکٹر ہیں یا ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے اہلکار ہیں، ان کی مدد سے زائرین کا مساج کیا جاتا ہے۔ زخمیوں کی ڈریسنگ وغیرہ کی جاتی ہے۔ جن کے پیر پر ورم ہو جاتا ہے ان کے پیروں کو نمک کے پانی کی بالٹی میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے کچھ آرام ملے۔ وہ زائرین جن کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ مساج کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مردے کو مساج کیا اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ یہ روایت مساج کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ ہم بھی یہاں پر مساج کر کے زائرین کے درد و آلام کو کم کرنے اور سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زیارت کے لیے پیدل مشہد جا سکیں، اور اس طرح سے ہم بھی ان کے ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں اور وہ سکون سے مشہد پہنچ جاتے ہیں۔ تو این 3 روزی که تو راه بودم 3 روزہ سفر کے دوران مجھے تنہائی اور خلوت میں جانے کا موقع فراہم ہوا تاکہ میں اپنے خدا سے راز و نیاز کر سکوں اور یہ دیکھوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، چیکار کنم، مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ خاطره فراموش میرے لیے یہ سفر بہت یادگار ثابت ہوا۔ ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے اہلکاروں سے جو زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں، میں نے درخواست کی کہ مجھے ہیلی کاپٹر پر سوار کریں تاکہ میں آسمان کی بلندیوں سے امام رضا علیہ السلام کا روضہ اور زائرین کو دیکھوں۔ اینا هم قبول کردن. زائرین کا ازدحام تھا۔ میں اس روحانی اور پر رونق منظر کو اوپر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی اور میں ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ واقعاً بہت ہی دلچسپ منظر تھا۔